تو سلمان بھائی یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی کا آپ ان کو اللہ کا اتنا بڑا ولی مانتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ میں آپ کو ساری دلیلیں دوں گا. اچھا، جو شخص یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ غریب نواز شیعہ تھے یا سنی تھے، تو اس سے مانگی دلیل کہ بھائی تو شیعہ ثابت کر کے دکھا اچھا کہ وہ شیعہ تھے. اچھا. تو میں ایک بات اور پوچھنا ہے، جو مزارات جو بنتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، مزارات بنانے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ حدیث شریف ہے. کیا بتائیے؟ حدیث شریف میں موجود ہے. جی. جب یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف نہیں بنا ہوا ہے، اور جب آپ کی دیوار یعنی شہید ہو گئی تھی، جو دیوار شہید ہو گئی تھی خود، جی جی، یعنی جو آپ تو اس میں سے آپ قبر مبارک میں سے آپ کا قدم مبارک دکھنے لگا تھا. حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی. دیوار گر گئی تھی؟ جو نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول کا آپ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ مزار ہے؟ وہ یعنی تعبیر کیا گیا تھا اس جگہ کو. اور دوسری بات، صحابہ اکرام کے مزار بنائے گئے ہے نا. کس نے بنائے؟ صحابہ اکرام نے بنائے. اور کیا نہیں کہ قرآن حدیث سے کوئی مطلب مزار بنانے کی دلیل ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں. ہاں، حدیث شریف میں ہے. کیا بتائیے؟ میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ بھیج دوں گا اور حوالہ میں دے دوں گا. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک کی دیوار گری تھی، وہ دیوار دوبارہ تعمیر کی گئی، تو وہ مزار تھوڑی نہ تھا. جی، وہ مزار تھوڑی نہ تھا، وہ جو حجرہ تھا وہ حجرہ تھا، مزار تھوڑی نہ تھا. وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. جی، حجرہ شریف تھا. تو حجرے شریف میں دفنایا گیا تھا. کیوں دفنایا گیا تھا حجرے شریف میں؟ جی، اللہ کے رسول کو حجرے میں کیوں دفنایا گیا تھا، یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو میں. میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شروع سے بتائیے آپ. میں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفنایا گیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کے گھر کے اندر جہاں حضرت عائشہ رہا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کو باہر قبرستان میں کیوں نہیں دفنایا گیا؟ جی، یہ پوچھ رہا ہوں. اس کا جواب میرا بھی علم نہیں ہے، اس علم میں نہیں. جیسے آپ سے میں نے پوچھا کہ مزار بنانے کی کوئی دلیل ہے، تو آپ نے بولا یہ دلیل ہے. تو یہ مزار بنانے کی دلیل تھوڑی ہے، تو یہ تو گھر کے اندر دفنایا گیا تھا. مزار جو ہوتا ہے وہ دفنانے کے بعد بنایا جاتا ہے، اور یہ گھر تھا، گھر کے اندر دفنایا گیا تھا. تو یہ مزار تھوڑی نہ ہوا. جی جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرے میں دفنایا گیا تھا، اس کی دلیل یہ ہے، بخاری شریف کی ہے، اماں عائشہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث، دو حدیثیں ہیں اس میں ایک ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو اماں عائشہ کی حدیث ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں گے تو ہم ان کو کھلے میں دفناتے. اس لیے لوگوں کو ڈر کی وجہ سے ہم نے ان کو حجرے میں دفنایا کہ لوگ کہیں وہی کام شروع نہ کر دیں جو یہود و نصارہ نے کیا تھا. کیا کیا تھا کہ اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے، یعنی وہاں پر عبادت گاہ بنا لی. تو اس چیز کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب آپ ایک بات غور کریے سلمان بھائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤں کی قبروں پہ سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو یہاں پر تو لوگوں نے ایک عام سے لوگوں کے مزار بنا کر وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پر سب کام ہو رہا ہے. کون کہتا ہے کہ وہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں؟ اور سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت. تو سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں کیا؟ سجدہ صرف ایک جو عبادت والا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور تعظیمی سجدہ وہ حرام ہے. اب آپ اس کے بارے میں پوچھئے کہ تو جو سجدہ کر رہا ہے تو یہ اس کو رب مان کے کر رہا ہے. سجدہ تعظیمی آپ خود کہہ رہے ہیں سجدہ تعظیمی حرام ہے، آپ نے خود کہا نا. تو ہم تو نہیں کرتے سجدہ. مطلب مزار پہ ہو تو رہا ہے نا سجدے. تو وہ لوگ کر
وہ انہیں سمجھائے نا. میں احمد رضا خان صاحب کے مزار پہ مزار پہ خود گیا ہوں. وہاں پر میں نے خود لوگوں کو ان کی قبر پہ ہی سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پاس ویڈیو ہے, میں ویڈیو بنا کے لایا ہوں, آپ کو تو آپ کو بھیج دوں. اچھا, سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بالکل جیسے سجدے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں جا کے کر رہے ہیں وہ. نہیں, میں نے تو کبھی ایسے دیکھا. اور ہر مزار پر ہوتا سجدہ, تو کون سا مزار ایسا سجدہ نہیں ہوتا؟ سجدہ ہوتا ہے. آپ جب وہاں جاؤ گے اجمیر تو وہاں پر تو طواف بھی ہوتا ہے. آپ جب آپ دم مدار جو بیڑا پار جو مدار صاحب ہیں ان کے مزار پہ تو باقاعدہ طواف ہوتا ہے. ہزاروں لوگ طواف دن میں طواف کرتے ہیں وہاں پر. یہ عشق کی بات ہے, یہاں پہ تو عشق ہو رہا ہے نا. مطلب عشق میں بہت ہی فرق ہے. نہیں, آپ تھوڑا سا بات میں کنفیوز ہو رہا ہے اپنی بات میں, کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ حرام ہے, اب آپ کہہ رہا ہے عشق ہو رہا ہے. سلمان بھائی تھوڑا عقیدے کی وضاحت نہیں ہو پا رہی. ایک منٹ رکیں. ہاں سلمان بھائی, جی, آپ نے کہا کہ تعظیمی سجدہ حرام ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ سجدے بھی ہو رہا ہے منائی ہے اور طواف بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, باہر سے بڑے بڑے ائمہ کی مزار پکی ہی ہیں, اور کوہ کی طرح بنانے کا حکم ہے قبروں کو. کیسے بنانا کی طرح, یعنی کوہ کی طرح بنانے کا حکم بھی ہے قبروں کو. نہیں, وہ تو میں سمجھ گیا, لیکن قبریں پکی بنانا, ان پر عمارت بنانے کا حکم پوچھ رہا ہوں میں. تو عمارتیں تو دیکھیے مدینہ شریف میں نہیں بنی کیا عمارتیں؟ وہ تو انہوں نے بنائی نا, جو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. صحابہ کرام نے تھوڑی نہ بنائی عمارت. یہ تو سن 600 ہجری کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بنائی ہے. مینار قائم کی تھی, وہ کس نے کی تھی؟ سن 600 ہجری کے بعد وہ دین تھوڑی نہ بن جائے گا سلمان بھائی. اگر دین جب بنتا صحابہ کرام بناتے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں اور جو مزاروں پر طواف ہو رہے ہیں, آپ یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق ہے, اس سے پہلے کہ آپ وہ حرام بتا رہے تھے. تھوڑی دیر اپنے عقیدے کی وضاحت تو کر دیں کہ کیا ہے, وہ حرام ہے یا عشق میں ہو رہا ہے کام طواف کرنا مزار کے اوپر؟ دیکھیے طواف کرنا یہ ایک, دیکھیے وہ لوگ جانے, ہم نے تو کبھی وہاں پہ طواف نہیں کیا. نہیں, آپ نے نہیں کیا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. پہلے میری بات کو سمجھ لیں, میری بات سمجھ لیں آپ, کہ جو وہاں پر آپ کو میں جو بات ہے, پہلے سنیں بات کو, کہ وہاں پر طواف بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی جاتی ہیں, طواف بھی ہوتے ہیں, سجدے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی جاتی ہیں, دھمال بھی پڑتے ہیں, قوالی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اور وہاں پر تعویذ, گنڈے, ٹونا, جادو, ٹھیک ہے, چرس, افیم, گانجا, بھنگ, نشڑی بھی وہاں پر ہوتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, نمبر 2 کے دھندے بھی ہوتے ہیں, سٹا بھی وہاں لگتا ہے, اور تقریباً سارے مزاروں کا ایک یہی طریقہ ہے وہاں پر, ہر مزار پر. کیونکہ میں بھی کافی جاتا رہتا ہوں مزاروں پہ, تو میں وہاں کے جو وہاں پر جتنے بھی جو بابا بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ گیٹ اپ بنا کے سادھو والا, بڑے بڑے بال, لٹے پڑی ہوئی, پلیت بیٹھے ہوئے, نجس پلیت جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہی وہاں پر ان کے ولی ہیں. وہ لوگوں کو مطلب تعویذ گنڈے بنا کے دے رہا ہے, ہاتھ پھیر رہا ہے, عورتوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, ان کو چپٹا رہا ہے, ان کو مطلب وسیلے دے رہا ہے, سب کام کر رہا ہے, وہ کام چل رہا ہے. یہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے سلمان بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیوں بھیجی تھی مزاروں پر؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر غلط کام ہوتا تھا. تو مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا کہ ایسی جگہ نہیں بناتے جہاں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو. تو انہوں نے مزار چاہے کسی ولی کا بنے, حدیث مبارکہ کون سی ہے؟ بخاری شریف میں حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بات سمجھے نہیں؟ اچھا, جی. اور آج کے دور میں لوگوں نے ولیوں کے نام سے مزار بنا کر وہاں پر سجدے بھی ہوتے ہیں, لوگ قرآن خوانی بھی کرتے ہیں, لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لوگ سب کام کرتے ہیں, اور کوئی مزار ایسا نہیں ہے جہاں پر مسجد نہ ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ, اور آپ کو پتا ہے کہ قبرستان میں مسجد نہیں بنائی جاتی اور مسجد میں قبرستان نہیں بنایا جاتا. اچھا, ہاں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی, جہاں پر جس گھر میں قرآن یا نماز عبادت نہ ہو وہ گھر قبرستان ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا, اس گھر سے مردوں کی بدبو آنے لگتی ہے.
تو اس سے کیا مراد ہوئی حدیث سے کہ جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جائے گا وہ قبرستان ہے. پہلے بات سنیں, اللہ کا ذکر نہ ہو, میری بات سنیں, جہاں پر نہیں اللہ کا ذکر نہ ہو. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو اللہ کے ذکر کی بات کر لیتا ہوں. جہاں پر ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر ٹھیک ہے, قرآن یعنی اللہ کی عبادت نہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سلمان بھائی, اسی بات پہ آ جاتا. ایسی ہے جیسے کہ قبرستان جی مردوں کی بو آتی ہے, جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ قبرستان. اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ قبرستان. نہیں, ہاں, تو وہاں پر قبرستان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, وہاں پر جو ہے بھائی آپ کو جو حدیث, آپ ہی کے بقول جو حدیث آپ جو فرما رہے ہیں کہ جہاں پر قرآن کا ذکر نہ ہو یا اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں سے مردوں کی بو آنے لگتی ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو, قرآن حدیث نہ پڑھا جائے, نمازیں نہ پڑھی جائیں, وہاں سے مردوں کی بو آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ کام نہیں ہوتے. اور یہ مزاروں کو قبرستان بنا کر مزار کے اندر مسجد بنا کر یہ دونوں کام مخالفت کے ہوئے. ایک تو وہ کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کی, اور دوسرا اس حدیث سے کہ قبرستان جو ہے وہاں پر جو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور سب کام کرتے ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کے بخشتے ہیں لوگوں کو, قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں مزار والوں کو. ہوتے ہیں سب کام ہوتے ہیں. اشارے ثواب کرنا کیا غلط ہے؟ مطلب قبرستان مطلب مزار میں بیٹھ کر کیا آپ جی مزار میں بیٹھ کر نہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مزار میں بات پہلے مزار کی بات سمجھ لیں کہ مزار بنانا کتنی بڑی اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو مزارات بناتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک حدیث مبارکہ نہیں سنی سرکار کی؟ بتائیے. ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ میں نے ایک مراد بولی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے جی, اور میں جنت کو بوسہ دوں گا. کس کو؟ جنت کو بوسہ دوں گا. تو سرکار نے فرمایا گھبرا مت کہ تو اگر تیرے ماں باپ تیرے والدین اگر گھر پر حیات ہیں تو جا تو اپنی والدہ کے قدم کو چوم لینا اور اپنی والد کے ماتھے کو یعنی پیشانی کو بوسی کر لینا, ہے نا. تو نے گویا کہ تو نے جنت کو بوسہ دیا. تو وہ رونے لگا, یا رسول اللہ میرے تو والدین ہی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ گھبرا مت کہ تو جس قبرستان میں تیرے والدین تدفین یعنی دفن کیے گئے ہیں تو اس قبرستان چلا جا اور ان کی قبروں کو چوم لینا. یہ حدیث میں نے نہیں سنی, اور اگر کوئی حدیث بھی ایسی ہوگی تو ضعیف ہوگی. وہ ایسی ضعیف حدیثیں بہت ساری ہیں. نہیں, وہ ضعیف ہوگی تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ قبروں کو مطلب قبروں کے بارے میں پہلے سلمان بھائی ارے سنو سلمان بھائی, بات پہلے سمجھ لو میری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی مزارات بنانے پر. اور بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی کے اندر حدیثیں ہیں کہ قبر کو پکی بنانا حرام, قبر پر مزار بنانا حرام, قبر پر عمارت بنانا حرام, قبر پر چراغ موم بتی جلانا حرام, قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام, قبر پر میلے ٹھیلے لگانا حرام. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اب آپ یہ بتائیے کون سا ایسا کام ہے جن کو حرام اللہ کے رسول نے کہا؟ نہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس میں ضعیف نہیں ہے. یہ بھی تو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ بخاری شریف میں نہیں ہو سکتے سلمان بھائی, میں آپ کو لکھت میں دے رہا ہوں. اچھا, ہاں, وہ بخاری شریف میں ایسی حدیث کوئی ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا, پہلے میں کیا سن لیں, میں آپ کو جو حدیثیں میں نے بتائی نا میں آپ کو مسلم اور بخاری سے دوں گا, مسلم اور بخاری دوں گا کہ مزار پر قبر پر عمارت بنانا حرام, قبر پر چراغ موم بتی جلانا حرام, قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام, قبر پر میلے ٹھیلے لگانا حرام. اب آپ بتائیے مزاروں پر عرس ہوتے ہیں, میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں, وہ ہر کام جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو, جس کو حرام کہا گیا ہو, آج وہی کام ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اور عاشق کا نام دے کر ہو رہی ہے. جی, مزار بنانا ہی حرام ہے تو مزار کے اندر باقی تو کام ہی سب حرامی ہوں گے نا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے کہ ولیوں کے مزار ہی نہ بناتے تو آج یہ حرام کام بھی وہاں پر نہ ہوتے. بھائی بنا کے, بھائی مثال آپ نے یہ کہا کہ آپ مزار پر نہ سجدے کرتے ہیں نہ طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مزار بنانے کے قائل ہیں,
ٹھیک. اب جب مزار بنا دیا اور جب باقی خرافاتیں ہوں گی تو اس کے ذمہ دار تو آپ بھی ہوں گے نا. اب جو دیکھیے ہم ان کو بھی خرافاتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ ختم کیسے کرو گے؟ کیسے ختم کرو گے؟ جب تک کام ہوتے ہیں ختم کیسے کرو گے بتاؤ؟ ہم تو ختم آج سے نہیں، ہم تو کرتے آ رہے ہیں میرے بھائی. بڑھاوا دینے والے بھی بڑھاوا دیکھو آج ختم کرنے کی بات، دیکھو آج اگر آپ ختم کرنے کی بات کرو گے نا آج تو یہ لوگ آپ کو ہی مار دیں گے. یہ جو کرنے والے ہیں نا یہ آپ کو ہی مار دیں گے. بس کی بات نہیں ہے. پہلے بات کو سمجھو، پہلے بات سنو کیونکہ ان کو بڑھاوا دینے والے بھی آپ ہی لوگ ہو. جب یہ بنا رہے تھے، جب یہ کام چل رہا تھا تو کوئی نہیں بولا. آج نہیں سنو بات کو، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. آج حرام پتہ چلا. اچھا تو احمد رضا خان صاحب نے یہ کہا کہ مزار پہ جاؤ تو مزار سے 10 قدم دور رہو، ہے نا؟ یہی کہا نا. جی ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ دور رہو، 10 قدم یا 1 ہاتھ دور رہو. اب آپ کا یہ نہیں ہوگا، 1 ہاتھ چلے، 2 ہاتھ لگا لیجیے. چلو 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ کو چھوڑو، لیکن یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ مزار پہ جانے کا حکم احمد رضا خان صاحب نے دیا. جی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مزار بنانا ہی حرام ہے. جب آپ کسی کو مزار بنا کے دو گے، 10 قدم دور رکھنے کی بات کرو گے تو بھائی 2 قدم وہ بھی بڑھ جائے گا آگے. جب آپ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا تو 2 قدم آگے بڑھنے میں اسے کیا پریشانی ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ حرام ہے. بھائی پھر کوئی نہیں مانتا. اگر کسی بھوکے کو سامنے کھانا رکھ دو، اس کو بولو کھانا مت، چھوڑ دے گا کھانا وہ. جب مزار کی اتنی فضیلتیں بتاؤ گے، اتنے کرامات بتاؤ گے کہ ان کے یہ کرامات تھے، ان کے یہ تھے، اور تو تھا فلاں تھا، اور پتہ چلا جی بابا کے پاس جانا ضرور لیکن 2 قدم دور رہنا، چھوڑ دے گا آدمی، وہ 4 قدم آگے بڑھ جائے گا. دیکھیے یہ اپنی سوچ کے حساب سے آپ بول رہے ہیں کہ ایسا اور ویسا، یہ وہ طرح طرح کی باتیں. بھائی میں نے تو آپ کو حدیث دی ہے نا سلمان بھائی، میں نے حدیث دی ہے، میں نے آپ کو حدیث دی ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے مزار بنانے پر، اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ یہ حرام ہے. وہ بھی حدیث دوں گا جو اسلام نے مزار بنانے کا حکم دیا تھا. کس نے؟ میں آپ کو وہ بھی حدیث دوں گا کہ مزار شریف کے کس نے دیا؟ کس نے حکم دیا؟ ثابت کروں گا. کس نے دیا؟ میں آپ کو حدیث شریف دوں گا. کس نے دیا مزار بنانے کا حکم؟ کس نے دیا؟ پڑھ کے بتائی کہ یہ مزار شریف کی جو بارے میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی حدیث شریف کہ قبروں کو اندر سے پکا بنانے کی منائی ہے، باہر سے بڑے ارے میں مزار پکی ہی. سلمان بھائی میں پوچھ رہا ہوں مزار بنانے کا حکم کس نے دیا؟ کس نے دیا بنانے کا حکم ہی قبر کو ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ جو قبر اونچی ملے اسے زمین کے برابر کر دو، اور جو تصویر ملے اسے پھاڑ دو. آپ کہہ رہے ہو پکی بنانے کا حکم دیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت علی سے ہے، حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ جو قبر اونچی ملے نا، اونچی، اس کو زمین کے برابر کر دو، پلین بالکل، اور جو تصویر ملے اسے پھاڑ دو. تو مزار بنانے کا حکم کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ کے پاس مزار بنانے کی دلیل کون سی ہے؟ میں آپ کو دے تو رہا ہوں، سرکار نے کہا نہیں. کیا کہا؟ یعنی کوہا کی طرح یعنی اونچی قبریں مت بناؤ. ارے میرے بھائی مزار کی بات چل رہی ہے، قبروں کی بات ہے. قبر تو مزار بنانے کی بات چل رہی ہے. ہمارے یعنی وہی قبر ہے، وہی مزار ہے، اسی کو مزار کہا جاتا ہے. نہیں، مزار اور قبر میں فرق ہے سلمان بھائی، مزار اور قبر میں فرق ہے. قبروں کو اندر سے پکا قبر کہتے کس کو یہ بتائیے؟ ہاں قبر اور مزار میں فرق ہے. کیا فرق ہے بتائیں مجھے؟ قبر کو قبر بولتے ہیں اور مزار کو مزار بولتے ہیں. یہ کسی جو قبرستان میں جو قبریں ہوتی ہیں اس کو مزار نہیں بولا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، قبرستان کی کہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جو قبرستان میں جو 10 قبریں ہوتی ہیں ان کو مزار نہیں بولا جاتا، اور جو مزار ہوتا ہے اس کو قبر نہیں بولا جاتا. قبر کے اوپر مزار بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور مزار کے معنی ہے منظر دیکھنے کی جگہ، اور قبر کے معنی ہے خوف کی جگہ. دونوں کے معنوں میں فرق ہے. قبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب قبرستان جایا کرو تو وہاں سلام کرا کرو تاکہ تمہیں اپنا یاد آئے کہ تمہیں بھی یہاں پر آنا، یعنی تمہیں ڈرنا اس سے، یہاں پر جا کے اس سے ڈر لگے گا تمہیں. لیکن مزار پہ جب جاؤ گے تو مزار کے معنی ہی منظر ہے، منظر ہوتا ہے دیکھنے کی جگہ کو. تو دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے.
اور جب معنی میں فرق آ گیا تو پھر مزار جو ہے نا وہ پھر کوئی خوف کی جگہ نہیں ہے، وہ منظر دیکھنے کی جگہ ہو گئی، اور قبرستان یا قبر دیکھنے کے لیے نہیں ہے، خوف کی جگہ ہونی چاہیے۔ اچھا خانہ کعبہ کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ تو وہ مزار تھوڑی نہ ہے بھائی، وہ مزار تھوڑی نہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالحین بندے جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے مزار بنا دیے تو وہ غلط ہو گیا؟ بالکل غلط ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے نا۔ ارے اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو اور حضرت علی کو حکم دیا ہو کہ جا کے توڑ دو، آپ کہہ رہے ہو کہ بنا دو نیک بندوں کا، تو نیک بندے اگر غلط کام کریں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جی اگر نیک بندے غلط کام کریں گے تو پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ کیا غلط؟ نہیں غلط کیا کر رہے ہو بھائی؟ مزار بنانا غلط ہے نہیں ہے؟ دیکھیے مزار بنانا غلط ہے تو اتنے بڑے بڑے اولیاء یعنی اس دور میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے بھائی صحابہ اکرام سے تو بڑا نہیں ہو سکتا نا کوئی؟ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہے نہیں یہ عالم نہیں تھے؟ ارے میرے بھائی صحابہ اکرام سے بڑا ہو سکتا ہے کیا کوئی؟ نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ اکرام نے مزار نہیں بنائے، حضرت علی کو حکم دیا اللہ کے رسول نے جاؤ پکی جہاں اونچی قبر ملے اس کو توڑ دو، آپ کہہ رہے ہو کہ قطب الدین بختیار اور پتہ نہیں کون کون، تو یہ صحابہ اکرام کی برابری کریں گے کیا یہ؟ نہیں تو جب ان کی بات تھوڑی نہ مانی جائے گی، ہمیں صحابہ اکرام کی بات ماننی ہے۔ جی ہمیں صحابہ اکرام کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ہمیں قطب الدین بختیاری کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ ہمیں اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا کہ ایسے جیسے میرے صحابہ ہیں نا ایسے ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے۔ قطب الدین بختیاری کے لیے حکم نہیں دیا، اگر یہ غلط کام کر کے گئے ہیں تو یہ ان کا عذاب ان کے گلے میں، آپ اپنے گلے میں کیوں لے رہے ہیں؟ جی ان کو چھوڑ کے صحابہ کرام کی پیروی کرو۔ میں آپ کو پورا ثبوت دوں گا کہ یعنی کیا دیکھو مزار بنانے کا، قبر کو پکی کرنے کا کہیں بنانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو توڑنے کا، نہ بنانے کا حکم ہے۔ میں اس کا بھی ثبوت دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیا؟ میں آپ کو جواب دوں گا کہ مزار بنانا جائز ہے یا نہیں، اور مزار کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو گنبد بنایا تھا وہ بھی گنبد بنانا جائز ہے نہیں؟ گنبد بنانا، مزار بنانا، تو گنبد سرکار کے مزار پہ کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ بنا سن 600 ہجری کے بعد یہ بنا، جب حکومت دوسری عام لوگوں کی حکومت سن 600 ہجری کے بعد۔ اس وقت کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا؟ وہ انہی لوگوں نے، وہ سن 600 ہجری میں صحابہ نہیں تھے میرے بھائی، کہاں پر ہو یار آپ؟ سن 600 ہجری اللہ کے رسول کے 650 سال کے بعد، تھے وہ سب لوگ، اللہ کے رسول کے وفات کے 650 سال کے بعد بنا۔ جب صحابہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ نہ صحابہ تھے، نہ تابعین تھے، نہ تبع تابعین تھے، نہ محدثین تھے، نہ ائمہ تھے، کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر اس وقت کس کی حکومت تھی بتائیے؟ یہ صوفیوں کی حکومت تھی۔ صوفی سمجھتے ہو؟ صوفیوں کی صوفیوں کی حکومت تھی۔ تو آپ یہ شیعہ اور صوفی مل کر، میرے بھائی نہیں ایک بات بتاؤں آپ کو، ارے میرے جناب صوفی جیسا بن تو جایا کوئی؟ تو صوفیوں نے تو بیڑا غرق کرا ہے یہ مزار بنانے کا، اور کس نے بنایا ہے مزار؟ تو پھر تو ایسے بریلی میں جو ہے نہیں تاج الشریعہ ہے تو وہ بھی ہے نہیں، انہوں نے بیڑا غلط کر دیا ہوگا، اعلیٰ حضرت انہوں نے بھی غلط کر دیا ہوگا۔ تو بھائی جتنے صوفی ہیں انہوں نے بیڑا غرق ہی تو کرا دین کا، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، میں آپ کو قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ جو ہے یہ جتنے بھی وہابی، نجری، دیوبندی، اہل سعود، جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے، اور انہوں نے کیا کرا؟ کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے کیا کرا؟ اشرف علی تھانوی، اسماعیل دیلوی، ان لوگوں نے کیا کرا؟ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا کرا بتائیے؟ دیکھو اشرف علی تھانوی، یہ رشید احمد گنگوئی، دیوبندی، سب لوگ صوفی تھے۔ یہ سب صوفی لوگ ہیں، صوفی لوگ۔ یہ شیعت سے نکل کے آئے، یہ شیعہ اور صوفی ایک ہی چیز ہے بہرحال، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ نہیں یہ شیعہ اور صوفی میں کیا فرق ہے بتا دیجئے؟ کس میں؟ عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ عالم اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ کیا عالم میرے بھائی، عالم سب میں ہوتے ہیں، صوفیوں میں بھی ہوتے ہیں، شیعوں میں بھی ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔
عالم ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. صوفیت ایک فرقہ ہے. صوفیت ایک فرقہ ہے. اچھا اب میں بتاؤں صوفیت کیا ہے. آپ کو شاید صوفیت کے بارے میں نہیں پتا سلمان بھائی. جی میں جاہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. نہیں ہاں آپ سنیں بات کو. دیکھو صوفیت کیا ہے، جیسے آپ نے یہ کہا کہ قطب الدین بغوی کون تھے جنہوں نے 12 سال وہ کچھ نہیں کھایا تھا، پانی اور گڑ کھایا تھا، کون تھے وہ؟ تو آپ پہلے میری بات سن لیں. میں آپ کو صوفیت کا جو صوفیت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. پہلے صوفیت سمجھ لیں آپ. جنہوں نے 12 سال کھانا نہیں کھایا، ٹھیک، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 7 دن کے بعد آدمی مر جاتا ہے. اب میں نے آپ ہاں میں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول اب بھوک کی شدت اتنی ہو گئی کہ برداشت نہیں ہو رہی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، پتھر باندھ لیں پیٹ پہ. تو انہوں نے کہا پیٹ پتھر؟ بولا ہاں. اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. یعنی بھوک کے مارے اللہ کے رسول کو 2 پتھر باندھنے پڑ گئے، برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور آپ کہہ رہے ہو کہ 12 سال کھانا نہیں کھایا. اچھا تو میں اللہ کے رسول کی بات مانوں، صوفیوں کی بات مانوں؟ اسلام کی وہ حدیث سے نہیں ہے کہ مجھے جو رزق آتا ہے وہ میری اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ میں چاہے کتنے ہی روزے رکھوں. اے صحابہ تم مت رکھو کہ تم کر دیتا ہے. اب میں وہی تو کر رہا ہوں نا. اب پہلے بات سن لیں. تو صحابہ کرام جو تھے، آپ کو میں نے کیا بتایا بھی، کہ صحابہ کرام اور یہ صوفی جو آپ جن کی بات کر رہے ہو کہ یہ صحابہ کرام کی برابری کر رہے تھے. صحابہ کرام تو بھوکے تھے. دیکھیے صحابہ کرام نے تو کوئی ایسا چمتکار. پہلے بات سن لیں. آپ کسی صحابی کے بارے میں پہلے سلمان بھائی پہلے میری بات پہلے سن لیں پوری، اس کے بعد میں بات کرنا. انہوں نے 12 سال کھانا نہیں کھایا. کسی صحابی کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ انہوں نے 12 سال کھانا کیا، 6 دن بھی کھانا نہیں کھایا ہو. اور خواجہ صاحب نے 80 دن تک پانی نہیں پیا، اپنی نفس کو مار دیا. بغیر پانی پیے تو آدمی 1 ہفتے میں مر جائے گا. تو یہ صوفیت کیا ہے؟ میں آپ کو اب میں پہلے بات سمجھ لیجیے. شریعت جو ہے، جو دین ہے، وہ ایک لمیٹیڈ چیز ہے. یعنی دین کے اندر ہر چیز کی ایک لمٹ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن صوفیت کیا ہے؟ صوفیت ان لمیٹیڈ ہے. صوفیت میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی نماز کسی کے بارے میں سنو گے کہ اس نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ وہ سالوں تک نماز ہی پڑھتا رہا. کسی کی سنو گے آپ کہ اس نے سالوں تک کھانے نہیں کھایا، اور بولے جی فلاں نے تو پتے کھائے تھے، فلاں نے تو چارہ کھایا تھا، فلاں نے تو کھانے نہیں کھایا، فلاں نے پانی نہیں پیا، کوئی آسمان میں اڑ رہا تھا، کوئی پانی پہ چل رہا تھا. سمجھے؟ یہ سارا صوفیت ہے. اور آپ یہی چیز کسی صحابی سے ثابت نہیں کر سکتے. یعنی صوفیت جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، اس میں جھوٹ جتنا چاہے بول لو. اور جو شریعت ہے وہ لمیٹیڈ ہے، اس میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جھوٹ بولنے والا آقا کی حدیث مبارکہ نہیں سنی آپ نے؟ کیا کہ یعنی ایک صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے جب آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کوئی شخص زنا کر سکتا، تو آپ نے کہا کہ تعجب نہیں. تو پھر یعنی اسی طریقے سے آپ نے بہت سے سوال کیے. تو آپ نے جب جھوٹ کی بات آئی تو آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ قسم ہے اس رب کائنات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے کہ میری امت نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب یہ جو صوفی ہیں یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے پر سلمان بھائی ایک منٹ. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث بتائی ہے، ارے پہلے بات سن لیں. پہلے حدیث کلیئر کر لیں. سلمان بھائی پہلے بات کلیئر کر لیں. نہیں پہلے بات سن لیں. نہیں آپ نے اللہ کے رسول میں جھوٹ بولا. نہیں سلمان بھائی آپ نے اللہ کے رسول میں جھوٹ بولا. سلمان بھائی آپ نے اللہ کے رسول پہلے توبہ کریں. آپ میں نے تو توبہ کر لی. کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے اللہ کے رسول میں جھوٹ بولا. بولو جی. آپ نے جو کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی. اچھا یہ حدیث نہیں ہے بھائی؟ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں یار. دوست سلمان بھائی کیسی باتیں کر رہا ہو یار تم. اگر امت یہ آج 100 میں سے 99 جھوٹے ہیں یار. 100 میں سے 99 جھوٹے ہیں. جی ہیں.
100 میں سے نہیں بلکہ 1000 میں سے 999 جھوٹے ہیں. سچا تو تمہیں ناظر شاذر کوئی مل جائے. میرا کہنا ہے تو بہت کچھ فرمایا ہے. ہم نے بہت دیکھے ہیں سچے. آپ نے یہ کہا آپ نے بہت دیکھے, آپ نے 10-20 ہزار دیکھے ہوں گے, 10-20 لاکھ دیکھے ہوں گے, لیکن آپ نے کہا کہ امت کا نام لیا آپ نے, اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا تم نے. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میری امت جھوٹ نہیں بولے گی, تو جھوٹ بولتی ہی نہیں. آپ اور کرو کہ آپ تم کرو کہ ہاں ہم نے بہت سچے دیکھے. دیکھو میرے بھائی, دیکھو میرے بھائی, اپنی طرف سے حدیث ہے. آپ نے یہ دوسری حدیث جو ہے, آپ نے دوسری حدیث پہ جھوٹ بولا کہ ایک تو آپ نے یہ بولا کہ میری عمر جھوٹ نہیں بول سکتی, دوسرا آپ نے بولا کہ کسی سے آپ نے کہا کہ جاؤ میں اپنے ماں باپ کی قبر چوم لینا. یہ بھی جھوٹی بات ہے. توبہ کرو, توبہ کرو, بری بات ہے. اگر آپ کو کوئی حدیث میرے بھائی یہ ایسی کوئی دنیا میں حدیث ہی نہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا جاؤ قبر کو چوم لو. کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ ارے بھائی میں اگر آپ کو پیش کر دوں تو؟ ارے بھائی نہیں کر سکتا آپ, میں آپ کو لکھت میں دے رہا ہوں, پیش کر دو. اگر آپ پیش کر دو, اللہ کے رسول نے کسی سے کہا ہو, آپ جو بولو گے کرنے کو تیار ہوں. میں اپنے علماؤں میں اب یار دیکھو سلمان بھائی, یا تو آپ علماؤں میں رہ لیں, یا پھر آپ خود بیٹھ کے مناظرے کر لیں, بحث کر لیں. ہے بات نہیں؟ دیکھیے میں بات کروں گا کہ بھائی جو ہے نہیں, ہم یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مزار بنانا, اور یہ مزار کیوں بنے ہوئے پھر اتنے بڑے اعلیٰ حضرت جو ہے نہیں جنہوں نے پوری زندگی فتوے لوگوں کے نام, اعلیٰ حضرت جو تھے میرے بھائی وہ خود صوفی شیعہ تھے. وہ خود صوفی شیعہ تھے. اسلام کے فرمان کا وہ خود صوفی شیعہ تھے. اعلیٰ حضرت تو اتنے کفریہ کلمات کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بات بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے. توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. اب میں آپ کی احمد رضا خان کی ملفوظہ کا ایک قصہ بتاتا ہوں, آپ توبہ کرنا آپ کی مرضی ہے. احمد رضا خان نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. کیا؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. اچھا جی. اچھا, کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء اکرام شہداء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کہیں نہیں لکھا قرآن میں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا. اچھا, کہیں نہیں لکھا. آپ نے اب قرآن پہ بھی جھوٹ بول دیا. اچھا, کہیں نہیں لکھا ہے. آپ نے حدیث پہ جھوٹ بولا, اب یہ قرآن جھوٹ بولا. قرآن میں دوسرا پارہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں دوسرا پارہ کیا کہہ رہا ہے, بتائیے آپ بتاؤ نا. میرے پاس تو ایسی کوئی آیت نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء اور اولیاء قبروں میں زندہ ہے. ایسا تو کوئی قرآن میں کہیں نہیں لکھا, بلکہ یہ لکھا ہے کہ اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں. اچھا جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ زمر کی شاید آیت نمبر 2 یا 3 ہے. جی, سورہ زمر کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے جس میں یہ ہے کہ اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں, اور آپ کرو قبروں میں زندہ ہیں. اچھا, تو پھر منکر نکیر سوال کس سے کرتے ہیں آگے؟ برزخ میں کرتے ہیں نا, برزخی زندگی ہے وہ. نہیں, کس سے کرتے ہیں سوال یہ بتائیے, جب وہ سن ہی نہیں سکتے تو. باہر کا آدمی اندر والوں کو نہیں سنا سکتا, کہنے کا مقصد یہ ہے. نہیں, کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نہیں ہے کیا وہ شخص, یعنی جب تم مردے یعنی وہ قبر والے تمہاری آواز کو ایسا سنتے ہیں کہ جب تم چلتے ہو تو تمہارے قدموں کی آواز اپنی قبروں میں وہ ایسا ہے کہ جب اس کو دفنانے والے جب دفنا کر واپسی چلتے ہیں نا, پہلے بات سن لو, جب دفنا کر واپسی جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت جو ہے, کیا مطلب بتا, ترجمہ کریں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ترجمہ کریں. یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے ہوں, سمجھ رہے, تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ نہ انہیں کسی کا خوف ہے بلکہ ان کو رزق بھی ہم پہنچاتے ہیں. اچھا, کہاں پر؟ اور آپ کہاں پر کنزول ایمان اٹھائیے, وہ جو زندہ ہیں وہ کہاں پر زندہ ہیں؟ ایک منٹ بھائی صاحب, سلمان بھائی, زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ کہاں پر زندہ ہیں؟ قبر میں؟ نہیں, آپ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیات نہیں جانتے ہوں گے, یا یعنی قبر میں انہیں مانتے نہیں ہو آپ. میں ایک منٹ, سلمان بھائی آپ کا بات کرنے میں تھوڑا سا تیزی آ رہی ہے, تیزی نہ کریں, آپ آرام سے بات کریں.
آپ نے کہا کہ بل احیاکم، تو یہ کہاں پر زندہ ہے؟ جی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ کہاں پر ہیں؟ قبر میں؟ جی ہیں؟ جی کیا فرما رہا ہے رب کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، کہاں پر زندہ ہیں؟ کہ وہ مر گئے، وہ مٹی۔ ارے میرے بھائی کہاں، سلمان بھائی بات اگر آپ آرام سے بات کرو تو بڑی اچھی لگے گی، میں آپ سے بات کروں میں، اور آپ ابھی بڑی اچھی بات کر رہے ہو، آپ کی اسپیڈ بڑھ گئی کہ بس نہیں آپ بار بار قرآن سے جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو پکڑوں گا۔ دیکھو اگر آپ کو جھوٹ بولنا نارمل بول سکتے ہیں، قرآن سے بھی جھوٹ نہیں بولے آپ۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تو بتائیے شہداء جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں پر بولا ہے؟ کہاں زندہ بولا ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس زندہ ہے۔ قرآن ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے پاس زندہ ہے، قبر میں نہیں۔ آپ قرآن پر جھوٹ بول رہے ہو بار بار۔ قرآن ہے آپ کے پاس؟ ابھی نہیں ہے۔ کون سا قرآن ہے آپ کے پاس بتائیے؟ ارے میرے کو چھوڑو، تم بتاؤ نا، تم اپنے قرآن سے بتاؤ میرے کو۔ ارے بھائی تم ترجمہ کرو نا، تم نے جو قبر پہ جو تم لوگوں نے بابا سلمان بھائی جو امت کو دیکھو، میں نے بھی کیا بتایا کہ دھوکہ دھڑی جھوٹ چل رہا ہے سب۔ یہ قرآن پہ جھوٹ بولا، ابھی آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، حدیثوں پہ جھوٹ بولا، قرآن پہ جھوٹ بولا، اور ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، ابھی آپ نے قرآن حدیث پہ جھوٹ بول دیا۔ جو ہے یہ احادیث پیش کرنے کے بعد میں، اور سلمان بھائی یہ شہداء جو زندہ ہیں کہاں پر زندہ ہیں؟ شہداء جو زندہ ہیں جن کے نام پر یہ مزارات بنائے جاتے ہیں، جن کے نام پر یہ مزارات بنائے جاتے ہیں، یہ شہید ہیں، یہ فلاں شہید ہیں، یہ شہید زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ کہاں بتایا؟ قبر میں زندہ بتایا، اللہ کے پاس زندہ بتایا؟ یہ بتاؤ آپ مجھے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ زندہ ہے، کہاں پر زندہ ہیں؟ کہاں پر بتایا؟ کہاں پر بتایا؟ آیت پڑھو مجھے بتاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ انبیاء اور رسول، یعنی قرآن بھی خود کہہ رہا ہے کہ انبیاء اور رسول اور اللہ کے جو شہید ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ اور کیا میرے بھائی صرف نبیوں کے لیے ہے کہ انبیاء کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، شہداء کے لیے نہیں ہے، اور نہ کسی ولی کے لیے ہے، صرف نبی کے لیے یہ خاصہ ہے۔ آپ نے پھر جھوٹ بول کر اس میں ساتھ میں شہداء جوڑ دیے، ولی جوڑ دیے۔ دیکھو کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار؟ اب آپ یہ جو آپ نے قرآن کی آپ نے بل احیاکم، نہیں میرے علماء کو چھوڑو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور اس پہ جھوٹ بولا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ شہداء قبروں میں زندہ ہیں؟ اس پہ تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ زندہ ہے میرے پاس زندہ، اللہ کے پاس زندہ ہے انہوں نے بتایا، اور تم قبروں میں ڈھونڈ رہے ہو ان کو تم قبروں میں ڈھونڈ رہے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا لا یشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ برزخی ہے، ان کو شعور نہیں ہے ہمارا، نہ ہمیں ان کا شعور ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اچھا وہ برزخی زندگی ہے جس میں باہر والے کو اندر والے کا شعور نہیں ہوتا، اور اندر والے کو باہر والے کا شعور نہیں ہوتا۔ فکر نہ کریں، میں آپ کی بات کراؤں گا اپنے استاد سے۔ تو سلمان بھائی آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں آپ نے جو آپ نے قبروں میں زندہ بتایا ہے، اس میں تو آپ زندہ نہیں بتا سکے، اور میں نے جو آپ کو آیت دی ہے اس میں یہ ہے کہ اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور میرے بھائی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس کو نبی نہ سنا سکے اس کو تم لوگ سنا رہے ہو۔ کوئی اللہ کا خوف ہے؟ اچھا نہیں، سارا خوف جو ہے میں تو جتنے بھی بھائی سلمان بھائی تم وہابی بولو، نجدی بولو، یہ میری بات دیکھو سلمان بھائی، وہابی نجدی کو گالی بکنے سے آپ سچے نہیں ہو جاؤ گے۔ نہیں ہم کیوں کہیں گے؟ آپ نے دیکھو ابھی بھی قرآن پر جھوٹ بولا، حدیثوں پر جھوٹ بولا، آپ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو، اور آپ کرو کہ آپ سچے ہو، وہاں بھی غلط ہے یار، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے دعوے پر، آپ اپنے عمل پر ایک دلیل پیش نہیں کر سکے۔ آپ کہہ رہے ہو میں پوچھ کے بتاؤں گا، جب آپ کو علم نہیں ہے تو میرے بھائی آپ کیوں گروپوں کے اندر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو اور اپنا بھی خراب کر رہے ہو؟ دیکھو سلمان بھائی، دیکھو میں ساری باتوں کا لب لباب آپ کو بتاتا ہوں، یہ صوفیت ہے اور یہ جھوٹا ایک دھرم ہے، صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اس کے اندر آپ کو جھوٹے قصے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. خواجہ صاحب نے انا ساگر کٹورے میں بھر لیا, انہوں نے اونٹ بڑھال لیے, جے پال جادوگر کو ہوا میں اڑ رہا تھا وہ یہ کر دیا. یہ ساری کامکس جو بچوں کی کامیڈی کتاب آتی ہے نا کارٹون والی, یہ سب وہ قصے کہانی ہے. اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے میرے بھائی. یہ پیمانہ ہے ہمارے لیے اسلام کو ناپنے کا. میرے بھائی قرآن سے نا صحابہ اکرام اپنے, جب صحابہ اکرام قرآن سے ہی بات کیا کرتے تھے, تو میرے بھائی کسی صحابہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے 12 سال کھانا نہیں کھایا, اس نے 80 دن پانی نہیں پیا, اس نے ہوا میں اڑ گیا. آپ کے کتنے وہ قصے ہیں کہ وہ پانی پہ چلا کرتے تھے, وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے. کوئی ایسا صحابی کے ساتھ ہوا کیا؟ صحابی سے بڑے ولی ہیں یہ لوگ. یہ تو صحابی کی چپل کی دھول بھی نہیں ہے. اکرام کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو میرے بھائی جب صحابہ اکرام نے یہ کرامات یہ چمتکار نہیں کیے تو یہ کیسے کر دیں گے یار؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا. ہندوستان کے اندر آپ کو ایمان ملا, اسلام دین ملا, یہ کس کے سب کی ملا یہ بتائیے آپ. اللہ نے دیا, اللہ نے دیا. اگر غریب نواز ہندوستان میرے بھائی نہیں لاتے دیکھو سلمان بھائی میں آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں. سلمان بھائی میرا آپ کو کھلا چیلنج ہے, اگر آپ خواجہ کو سنی ثابت کر دیں, مسلمان ثابت کر دیں, اللہ کی قسم گردن کٹوا دوں. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. جو آپ بولو گے میں کرنے کو تیار ہوں. مجھ سے جو کرنے کو کہو گے میں کروں گا, اگر آپ خواجہ کو سنی مسلمان ثابت کر دیں. یہ میرا کھلا چیلنج ہے. خواجہ نہیں, خواجہ ایسے نام لے کے مت پکاریے انہیں. کیا بولوں سمجھے آپ؟ اور دوسری بات میں اپنے علماء سے بات میرے بھائی خواجہ میرے لیے خواجہ جو ہے وہ ایک کافر انسان تھا. پہلے بات سن لیں, خواجہ میرے لیے ایک شیعہ کافر ہے. میں اس کو آپ کے سامنے عزت سے بول رہا ہوں تھوڑا بہت, لیکن وہ عزت سے بولنے کے لائق انسان نہیں تھا. آپ کو پتا ہے اس کی کتاب کون سی ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. تو آپ اشرف علی تھانوی کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اشرف علی تھانوی پکا کافر تھا. اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, یہ کافر تھے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ سب شیعہ, ہاں میں بول رہا ہوں, وہ بھی کافر تھا. یہ سب مردود جو تھے یہ صوفی تھے, یہ سب انگریزوں کی پیداوار تھے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں خود مانتا ہوں. مجھے اتنا بتا دیجیے آپ کا تعلق کس سے ہے؟ میں اہل سنت والجماعت ہوں میرے بھائی. میں سنی ہوں, ٹن سنی. کہاں سے؟ اچھا, اہل سنت والجماعت جو آپ نے مجھے عقیدے پیش کیے ہیں نا, تو یہ عقیدے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے جو میں نے پیش کیے ہیں. آپ نے جو پیش کیے ہیں وہ صوفیوں کے ہیں. یہ صوفی یہودی شیعہ کی اولاد ہیں, یہ سب شیعہ کی پیداوار ہے صوفی. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. احمد رضا خان بھی صوفی, اختر رضا بھی صوفی, اشرف علی تھانوی بھی صوفی, رشید احمد گنگوئی بھی صوفی, یہ سب صوفی تھے. بشیر میں وہ بھی سب یہی ہیں. کون شیعہ کی اولاد ہیں؟ کون یہ جتنے بھی اللہ کے ولی تھے یہ سب شیعہ کی اولاد ہیں. کون؟ ایک کا نام بتاؤ نا, ایک کا نام بتاؤ ولی کا. ایک ولی کا نام بتاؤ. شیعہ کی اولاد ہیں یہ سب. ایک ولی کا نام تو بتاؤ بھائی. جی کون, کس کو ولی مانتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کو, تاج شریعہ کو دیکھیے. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا آپ کے, ارے سنو, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ میں نے جب بھی پکارا یا غوث پکارا اور میرے منہ سے کبھی یا اللہ مدد نکلا ہی نہیں. اب بتائیے, جو آدمی یہ کہتا ہو کہ میرے منہ سے یا اللہ مدد نہیں نکلا یا غوث مدد نکلا, اس سے بڑا کافر مشرک کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اللہ کے ولیوں تک تو پہنچ جاؤ, پہلے ہے نہیں اللہ کے رسول تک تو پہنچ جاؤ, تبھی تو اللہ تک پہنچو گے. ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ولیوں کو پیر پکڑنے پڑیں گے. وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے آپ وسیلہ کہاں سے تلاش کریں گے یہ بتائیے بھیا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول کے ذریعے جانا پڑے گا. ان چرسی موالیوں کے چکر میں نہیں پڑنا پڑے گا ہمیں. یہ تو خود مسلمان نہیں تھے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. یہ صوفی تھے, شیعہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے میرے نبی کے طریقے سے چلنا پڑے گا, کسی اور کا راستہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟
کہ میرے اہل بیت اور یعنی قرآن کلام اللہ جو اللہ کی کتاب ہے جس نے اس کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ. میرے بھائی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، آپ جھوٹ نہ بولیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور ایک اپنی سنت. سنو بات، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ حدیثوں سے ناواقف ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور ایک اپنی حدیث، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور جو دوسری حدیث ہے کہ میں تمہارے بیچ قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ہاں یہ فرق ہے حدیث کے اندر. کیا کہا؟ بس تمہارے بیچ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ہم اہل بیت کو لے لیں گے، تو پھر اللہ کے رسول کون لے گا؟ اگر ہم اہل بیت سے کوئی چیز لیں گے، اچھا چلو میں اہل بیت کی بات کرتا ہوں آپ سے. چلو اہل بیت کی بات کروں، چلو اہل بیت کی بات کرتا ہوں. اہل بیت سلمان بھائی آپ سے میں اہل بیت کی بات کرتا ہوں. آپ حضرت حسین کو امام مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں، ہمارے امام ہیں. ٹھیک، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی ایسی ان کی بات پر عمل کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی؟ جی امام کی پیروی کرتا ہے نا، جس کو آدمی امام مانتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے نا. جی جی. تو آپ حضرت حسین کی کون سی ایسی بات ہے جس کی پیروی کرتے ہیں؟ ایک بات بھی نہیں ہوگی سلمان بھائی، آپ کو ایک بات بھی نہیں ہوگی. جھوٹے ہیں آپ شیعہ ہیں. آپ بریلویت جو ہے وہ شیعت ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں. ہاں یہ سب صوفی، یہ اہل سنت نہیں ہے نا. اہل سنت تو ہم لوگ ہیں. یہ تو اپنے آپ کو اہل سنت بتا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ اہل سنت ہے کب؟ ابھی آپ نے کہا کہ آپ حضرت حسین کو امام مانتے ہیں، اور اللہ کی قسم ایک عمل نہیں بتا سکتے آپ حضرت حسین کا جو آپ جس کی آپ پیروی کرتے ہو. میں اللہ کی قسم دکھاؤ، ثابت کرو. اور جاؤ پوری بریلویت کو چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایسا عمل دکھا دو جو حضرت حسین سے ثابت ہو، جس پر وہ عمل کرتا ہو. امام جب امام مانا جاتا ہے نا تو اس پر عمل ہی کرا جائے گا نا. تو آپ نے جھوٹ بولا. جب آپ حضرت حسین پر عمل نہیں، ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، تو باقی کے لوگوں پر کیا عمل کریں گے سلمان بھائی؟ میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں نا اپنے استاد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. تو میرے بھائی میں نے آپ سے دیکھو سلمان بھائی، آپ اب ٹھیک ہے، ارے بات سنیں آپ بات سن لیں. آپ سے میری گزارش ہے سلمان بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، علم سیکھ لو تھوڑا سا. واٹس ایپ پر اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو کسی کے سامنے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، چیلنج ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اپنے علامہ کو لے آؤ. لیکن آپ کیوں آ رہے ہیں جب آپ کو علم نہیں ہے؟ تو آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں آپ بولے پوچھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، حدیث بتاؤں گا، فلاں بتاؤں گا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو واٹس ایپ کے اوپر بات کروں گا، انہیں لے کر آؤں گا. میرے بھائی آپ کے علماء، آپ کے احمد رضا خان جیسے انسان کو میں عالم نہیں سمجھتا. وہ آپ کے علماء کیا علماء ہوں گے بتاؤ؟ علماء ہوں گے وہ؟ ہاں جیسا انسان جو آدمی یہ کہتا ہو کہ میں نے جب بھی مدد کے لیے پکارا، جو انسان یہ کہتا ہو کہ میں نے جب بھی مدد کو پکارا یا غوث پکارا میرے منہ سے یا اللہ نہیں نکلا، ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے؟ کیا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہی تو شرک ہے اس ٹائم. اچھا، رسول اللہ دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے، دنیا میں سننا بھائی. ہدایت آپ کو چاہیے، ہدایت ہمیں بھی چاہیے، سب کو ہدایت چاہیے، بات نہیں کروں گا. ہدایت سب کو چاہیے. میرے بھائی سلمان بھائی تھوڑا سا آپ غور کریں، میں صحیح بتا رہا ہوں. ان صوفیوں کے چکر میں رہ کر اپنی زندگی آخرت برباد کر رہے ہو. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. اچھا، ان سے توبہ کر لو اور قرآن اور صحیح حدیث میں جو ہے نا اس پر عمل کرو، اور قرآن کے معنی صحیح پڑھو. یہ کنز الایمان آپ کو چلو آپ کنز الایمان پڑھتے ہو نا؟ آپ کنز الایمان پڑھتے ہو؟ کنز الایمان سلمان بھائی کنز الایمان کی بتا رہا ہوں. کنز الایمان کی کنز الایمان مسلم ممالکت میں بینڈ ہے، وہاں پر اس کو لے جانا جرم ہے. مسلمانوں کے ملک میں بتا رہا ہوں میں، کوئی یہودیوں کو نہیں بتا رہا. ثابت کر دیں گے آپ؟ ہاں میں ثابت کروں گا. 22 مسلمانی ملکوں میں بینڈ ہے، اس کو لے جا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دھوکہ دھڑی بہت، ترجمے میں بہت گھپلا کرا ہے. ترجمہ پوری طرح سے ہے ہی نہیں، تھوڑی سی بات ہوگی آگے بریکٹ این غین کاف یہ بڑھیا کر کے بریکٹ. ابے بھائی ترجمہ بتا رہا ہے، ترجمے میں خیانت کری.
ترجمہ پورا نہیں کرا, اس میں ہیرا پھیری کری. اور احمد رضا خان نے خود کہا, احمد رضا خان نے خود کہا کہ اگر میں قرآن کے ترجمے کو لفظ بائی لفظ کرتا تو گستاخی ہو جاتی اللہ کے رسول کی. اس نے خود نے مانا کہ اس نے نہیں کرا, اس نے خود نے مانا کہ اس نے قرآن کے ترجمے کو صحیح طریقے سے نہیں کرا, اس نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرا. اچھا, اگر اس کا ترجمہ 22 مسلم ممالکوں میں بینڈ نہیں ہوتا میرے بھائی, پہلے غور کرو, جاؤ پتہ کرو نا, کچھ تو تحقیق کرو میرے بھائی. آپ نے وہ شہیدوں والی آیت پڑھی, اس پہ جھوٹ بول دیا. شہیدوں والی میں تحقیق ہی کروں گا, فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں شہیدوں تحقیق کروں گا, آپ تحقیق کریں, تحقیق کریں. ہاں ایک چیز اور, خواجہ کو آپ کو سنی ثابت کرنا ہے. جی جی جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اور آپ نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ کہا, وہ بھی میں آپ کو ثابت کروں گا. صوفی شیعہ مکس, صوفی اور شیعہ مکس. نہیں, آپ نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ کہا, میں نے بتایا نا کہ صوفی اور شیعہ, صوفی اور شیعہ مکس ہے, مکس. میں نے بولا نا صوفی اور شیعہ مکس ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ وہ شیعہ ہیں, آپ نے کہا صوفی اور شیعہ بولا, میں نے شروع سے بولتا ہوں کہ صوفی اور شیعہ ایک ہی چیز ہے, یعنی یہ صوفیت جو ہے وہ شیعت سے نکلی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا میں آپ کو ہدایت بخشش کتاب, آپ کو نام سنا ہوگا, آپ نے اس کا سنا نہیں سنا؟ جی, ہاں, ہدایت بخشش کے اندر انہوں نے, ہاں ہدایت بخشش کے اندر انہوں نے اما عائشہ کی شان میں وہ گستاخی کری ہے کہ کسی شیعہ نے آج تک نہیں کری ہوگی. وہ شیعہ سے بدتر تھے. اور جو جمشید, اس نے مولانا جمشید نے جو پاکستان کا تھا, اس نے جو کری تھی وہ اما عائشہ کی شان میں, وہ اس نے گستاخی کری, پھر اس نے توبہ کری. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے دور میں تھے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ کی یا نہیں کی؟ دیکھو میرے بھائی, جب گناہ, جب پہلے بات سنو, جب گناہ علل اعلان ہوتا ہے نا, توبہ بھی علل اعلان ہوتی ہے. جو وہ مجھے آپ اس کا صفحہ بتائیے جو حضرت ہدایت بخشش کے اندر انہوں نے اما عائشہ کے بارے میں جو شاعری کری ہے نا, کیونکہ وہ شاعری کی کتاب ہے, اور وہ ایسے گندے شعر ہیں کہ میں اپنے منہ سے نکالنا اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی بات سمجھتا ہوں. میں آپ کو وہ پوسٹ کر دوں گا, آپ پڑھ لینا. اور پڑھنے کے بعد اگر آپ میں اللہ کے رسول اور اہل بیت سے تھوڑی سی بھی محبت ہو تو اس دھرم کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی میں نے تو آپ کو حق بات پہنچانی تھی, وہ آپ کی مرضی, اس کو مانے نہ مانے. میں آپ کو وہ کتاب بھیج دوں گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارے احمد رضا خان نے یہ اتنے گندے شعر اما عائشہ کے بارے میں, اتنے گندے سیکسی جو بولتے ہیں, اللہ کی قسم. ہاں میں ابھی بھیجوں گا آپ کو, ابھی بھیجوں گا, ہینڈ ٹو ہینڈ بھیجوں گا. لیکن آپ کو یہ, اور ایک بات سنو نا, اگر آپ سے یہ کہے کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے, فلاں نے لکھا ہے, ٹھماکہ نے لکھا ہے, یہ صرف بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. میں آپ کے اگر, اور آپ نے وہ سنا ہوگا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کو, تو وہ بھی بھیج دوں. آپ کے خواجہ صاحب جو جن کو آپ بھگوان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ بناتے ہیں, ہم نے بھگوان کا بھی نہیں بنایا. آپ ہی نے بنایا نا. کہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ کلمہ اللہ پڑھاتا ہے یا وہ خواجہ صاحب پڑھا کلمہ؟ کلمہ کون پڑھاتا ہے؟ مسلمان کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو پھر تم کہہ رہے ہو کہ خواجہ نے کلمہ پڑھایا, تم نے اس کو بھگوان مانا نہیں مانا؟ پڑے گی. دوسری بات, میں اب بحث نہیں کرنا چاہتا. جو خود کہتا ہو کہ لا الہ پڑھو, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, رجوع کرتا ہوں, میں نے توبہ کی اس سے, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ بات ہے, آپ نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ کہا. میں آپ کو ابھی ہدایت بخشش کا اسکین بھیجتا ہوں, اس پر آپ پڑھ لینا, جو میں اپنی زبان سے پڑھ کے نہیں بتا سکتا. آپ مجھے بھیجنا, ٹھیک ہے. ہاں, اور اگر آپ توبہ کر لو تو مجھے ضرور بتانا, مجھے بڑی خوشی ہوگی. ہم الحمدللہ روزانہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ہم آپ کو یہ کہ بتا کے دکھا کے نہیں کریں گے کہ ہم نے توبہ کر لی. نہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب جانتا ہے کہنی کون. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی جناب میں نے توبہ کر لی. اچھا, میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد سلیم. محمد سلیم. اچھا, اپنے کس مسلک سے اور کس عقیدے سے, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. جی. اچھا, کسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ مطلب مدرسے سے تعلق تو کیا, بس یہ سمجھ لیجیے کہ آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا ہے. اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے, اور کیا ہے, ایسا تو نہیں, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہی لگ رہے ہیں.
نہیں نہیں اٹھنا بیٹھنا سمجھ لیں، بس جیسے جیسے شاگرد سمجھ لیں آپ، چھوٹا موٹا طالب علم سمجھ لیں، اور کوئی بات اگر ملتی ہے کسی سے، طالب علم ہی ہوں. ہاں تو میں آپ سے کوئی ناراضگی کی وجہ سے بحث نہیں کری، میں نے تو ایک بات بتائی کہ دیکھو جی جو چیز ملے اس سے رجوع کر لو. دیکھیے بات سنیے، میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے اس کی تحقیق تو کرنے دیجیے. میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں، اور اگر پھر میں آپ کو وہ، اگر مجھے معلوم ہے وہ کتاب آپ جب کسی کو دکھائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کتاب یوں جھوٹ ہے، یہ فلاں نے چھاپی تھی، اس میں یہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، یہ بعد میں لوگوں نے کرا، یہ اگر وہ ایسی بات کرے تو پھر میرے پاس دوسرا ثبوت ہے آپ کے اس کے لیے کہ میں یہ ثابت کر کے ہی رہوں گا یہ کتاب احمد رضا خان کی تھی، یہ میں ثابت کر دوں گا آپ کو. پہلے تو میں آپ کو وہ اسکرین بھیجوں گا، پڑھنا، اس کے بعد تحقیق کرنا. بتا رہے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ صفحہ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میں ابھی اسکرین بھیج دیتا ہوں نا، کیوں ٹینشن لے رہا ہوں آپ؟ ہاں ہاں مجھے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے اوکے مہربانی. رجوع تو یہ کہ میں انشاءاللہ کروں گا. ٹھیک ہے اوکے. آپ فکر نہ کریں، اور جو ہے ہم حق کی طرف جانا ہے ہمیں. بس سلمان بھائی، پہلی بار کوئی ایسا بندہ ملا ہے مجھے جس کے اتنے بڑے الفاظ ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. باقی کریں وہ اللہ تعالیٰ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. دیکھیے میں حق کا راستہ ڈھونڈتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. اگر دیکھو ایک بات پر ہی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ رجوع کر لیتا ہے اور پورا بدل جاتا ہے. اور آپ کو میں نے اگر حضرت عائشہ والا وہ اسکین دیا نا، اور آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ ہوگا، اللہ رسول سے محبت ہوگی، تو اللہ کی قسم آپ فوراً بدل جائیں گے. میں آپ کو لکھت میں دے رہا ہوں اگر ہوگا تو. جی اتنی بڑی بات اماں عائشہ کے لیے بولنے والا، آپ سوچ لو کہ مسلمان نہیں ہے کسی حالت پر بھی وہ. اور اگر تمہارے علماء تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں، یہ کتاب ان کی نہیں ہے، وہ ان کی نہیں ہے، تو میرے پاس دوسری دلیل ہے وہ ثابت کرنے کی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے اوکے مہربانی. آپ فکر